السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت بہلول دانا کے بارے میں پڑھیں گے جو بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں۔ چلیے اب ہم سنتے ہیں ان کے بارے میں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کی حکومت پوری دنیا میں تھی۔ اس کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگان دین تھے۔ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اسی لیے ہارون رشید ان کا بہت احترام کیا کرتا تھا۔ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھیں۔ زبیدہ نے اپنے محل میں ایسی 1000 نوکرانیاں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظ تھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے ان سب کی ڈیوٹی الگ الگ شفٹوں میں لگی ہوئی تھی۔ بے شک سبحان اللہ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ محل میں 24 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ بے شک اللہ اکبر، اور اس کا محل قرآن کریم کا گلشن لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک جگہ پر بزرگان دین بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ دیکھتے ہی ہارون رشید نے سلام کیا تو بہلول دانا نے جواب دیا۔ بہلول اس وقت مٹی کا گھر بنا رہے تھے، تو ہارون رشید نے پوچھا، حضرت بہلول کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، میں ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا نے جواب دیا، صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سوچا یہ کہ ایک دیوانہ ہے، جانے کیا بڑبڑا رہا ہے، اسی لیے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی تھیں وہ آئیں اور انہوں نے یہ بھی سلام کیا اور سوال پوچھا، کیا کر رہے ہو حضرت بہلول دانا؟ بہلول دانا نے جواب دیا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ بہلول دانا نے پھر وہی ان کو بھی جواب دیا اور کہ جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ قیمت پوچھنے پر بہلول نے 1 دینار بتایا تو زبیدہ نے 1 دینار دے کر کہا، میرے لیے دعا کر دینا، اور پھر وہ آگے بڑھ گئیں۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے حسین منظر دیکھے۔ خوبصورت جھرنے، ہرے بھرے باغ اور اونچے اونچے خوشنما محل بھی تھے، اور ان محلوں میں ایک محل ایسا بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح میری بیوی کا گھر کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ محل میں داخل ہوتا محل کے ایک چوکیدار نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید نے کہا، اس محل پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، یہ میری بیوی کا محل ہے، اسی لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی قیمت دیکھ کر شاید آپ چونک جائیں۔ چوکیدار نے کہا،
نہیں، یہاں قانون الگ ہیں۔ یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی نہیں۔ جب چوکیدار نے یہ ہارون رشید کو پیچھے دھکا دیا تو ہارون رشید کی نیند کھل گئی۔ جاگنے پر اسے یقین ہو گیا کہ بہلول دانا کی دعا زبیدہ کے حق میں قبول ہو گئی، اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا میں کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کربٹیں بدلتا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ آج ضرور میں دریا کے کنارے جاؤں گا اور حضرت بہلول دانا سے دعا کروا کے اپنے لیے جنت میں ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ اگلے دن وہ دریا کے کنارے بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اس نے پھر بہلول کو اسی طرح کا مکان بناتے ہوئے دیکھا تو قریب جا کر سلام کیا اور بہلول نے جواب دیا۔ اس کے بعد پھر وہی سوال شروع ہوئے۔ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جو اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت میں نہیں دے سکتا، لیکن کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو؟ حضرت بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا، اسی لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اسی لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیکھے مانا تھا، اسی لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت کی آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس بیان کو آپ نے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری یہ ادا پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔